هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 156 کی تلاوت آپ نے سماعت فرمائی۔ پہلے والے سبق سے تعلق پیدا کیجئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 افراد کو لے کر کوہ طور پر تشریف لے گئے کہ وہ لوگ قوم کی طرف سے سب مل کر کے توبہ کریں، کیونکہ ان کی عدم موجودگی میں بچھڑے کی پوجا پاٹ ہوئی تھی۔ تو ادھر سے برق چمکی اور سب کے سب مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ اب بنی اسرائیل کو میں کیا جواب دوں گا، وہ تو یہی کہیں گے کہ موسیٰ لے گئے اور چپکے سے مار کر پھینک آئے، یہی بلیم کرتے وہ۔ تو آپ نے پھر یہ فرمایا تھا کہ یا اللہ اگر تو مارنا ہی چاہتا تھا تو مجھے اور ان کو پہلے ہی مار دیتا۔ تو یہ تیری آزمائش ہے، جس کو چاہتا ہے آزمائش میں ڈالتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا کی اور دعا کا کچھ حصہ آپ نے سنا تھا، دعا کا کچھ حصہ تفصیل کے ساتھ اب یہاں آ گیا۔ دعا انہوں نے کی کہ اللہ تو جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، انت ولینا تو ہمارا پروٹیکٹر ہے، تو ہی ہمارا گارڈین ہے، فاغفر لنا تو ہمیں معاف کر دے، ورحمنا ہم پہ رحم کر فرما، اور تو ہے بہترین معاف کرنے والا۔ آگے فرمایا وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنًا، اور لکھ دے ہمارے لیے اے اللہ اس دنیا میں بھلائی، وَفِي الْآخِرَةِ اور اس دنیا میں بھلائی، جیسے ہمارے لیے ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ جو یہ دعا کرتا ہے بہت محبوب دعا ہے، اس میں دین اور دنیا کی کوئی بھلائی ایسی نہیں جو اس میں داخل نہ ہو۔ ایک لفظ حسنہ میں سب داخل ہے۔ اسی لیے کہا گیا طواف جب کریں تو وہاں بھی یہ پڑھیں، کیونکہ اس میں دین اور دنیا کی ساری بہتری آ گئی۔ دیکھیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کون کا حسنہ دے؟ روزی کا حسنہ دے، اولاد کا حسنہ دے، نماز کا حسنہ دے، پوری زندگی سمجھ لیجیے۔ اور فی الآخرۃ حسنہ، آخرت کی حسنہ کیا ہے؟ حساب آسان لینا، گرمی سے بچانا، صورت نہ بگاڑنا، نیکوں کے ساتھ اٹھانا اور جنت میں ڈال دینا۔ یہ نا خلاصہ۔ فرمایا کہ او پروردگار، او مائی لارڈ، ordain for us good in the life of this world and in the hereafter، دونوں جہان میں ہمارے لیے بھلائی لکھ دے۔ اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ surely we turn to you in repentance، ہم سب تیری طرف توبہ کر رہے ہیں، رجوع کر رہے ہیں۔ ہادہ یہودو، ہودن کے معنی ہوتا ہے توبہ کرنا، چونکہ انہوں نے توبہ کی اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کو یہودی کہا گیا، ایک قول یہ بھی ہے۔ تو ہدنا کے معنی ہوتا ہے توبہ کرنا، ہم سب تیری طرف توبہ کرتے ہیں۔ اللہ سے بے نیاز کون ہے؟ صرف ڈس بلیور ہوتا ہے یا دہریہ، ورنہ جتنے نبی ہیں یا پیغمبر ہیں یا فرشتے ہیں اللہ والے ہیں، سب گھوم پھر کر آتے ہیں، سر جھکاتے ہیں آستانہ توحید الہی پر۔ اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، ہم نے تیری طرف اپنا رخ کر لیا ہے۔ فرمایا قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ، اللہ فرماتا ہے کہ میرا عذاب جس کو چاہوں میں پہنچاؤں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، ٹوکنے والا نہیں۔ As for to my chastisement, I will afflict with it whom I will، جہاں تک میرے عذاب کا تعلق ہے تو میں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہوں گا چکھاؤں گا عذاب۔
وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ, but my mercy embraces everything, all things. دیکھیں جملہ کتنا پیارا ہے یہ. خدا ناراض بھی ہوتا ہے اور وہ رحیم و کریم بھی ہے, لیکن فرمایا کہ عذاب جس کو چاہوں دوں, جس کو چاہوں نہ دوں, لیکن رحمت کے بارے میں پوچھتے ہو تو میری رحمت سے کائنات کا ایک ذرہ بھی محروم نہیں ہے. رحمتی, مائی مرسی, وسعت, embraces کل شیء, ہر چیز, all things. مولانا روم کی سیرت میں لکھا ہے کہ ابلیس آدمی کی شکل میں ان کے پاس آیا, ان کے کسی مرید کے پاس, کہا کہ اللہ کے رحیم و کریم بندے سے امید ہے کہ میرے لیے بھی کچھ دعا کریں گے. سنایا ان کو, مولانا روم کو سنایا تھرو ہز ڈسائپل, اللہ کے نیک بندوں سے مجھے امید ہے کہ مجھ جیسے گناہگار کے لیے بھی دعا کریں گے. پیغام پہنچ گیا. پوچھا مرید نے کہ کیا ابلیس بھی خدا کی رحمت سے حصہ پائے گا؟ تو رومی نے فرمایا کہ امید ہست کے نا امید نمی شود. I hope that he will not be hopeless. مجھے امید ہے کہ شیطان کو بھی خدا کی رحمت سے حصہ ملے گا. اور زندہ ہے کہ نہیں؟ ملعون ہوا پھر بھی زندہ ہے, حصہ تو ملا ہے. زندگی سے بڑھ کر اور کون سی نعمت ہے؟ اللہ اکبر. اسی لیے کہا گیا ہے کہ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے آدمی نا امید نہ ہو. انہو لا ییأس من روح اللہ الا الکافرون. Only disbeliever becomes hopeless from my wide mercy. مومن کبھی ڈسبلیور کبھی ہوپلیس نہیں ہوتا, غم میں پڑ جاتا ہے, سوچتا ہے, پریشان تو ہوتا ہے, لیکن دل سے آواز آتی ہے کہ اللہ رحیم و کریم ہے, ایک نہ ایک دن کو کام برد کر دے گا. جو کچھ کرتا ہے غلط بھی ہو تو ہم اس کو غلط سمجھتے ہیں, لیکن اسی میں رحمت ہوتی ہے. تو دیکھیے فرمایا کہ عذابی, میرا عذاب جس کو چاہوں میں پہنچاؤں گا. ورحمتی وسعت کل شیء, میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. پیاری آیت ہے. فرمایا کہ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ. Soon I will ordain my mercy for those who becomes pious and pay zakah and those who believe in my revelations. جو میری آیات پر ایمان لاتے ہیں, شریعت پہ چل کر تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں. یہ اسی رحمت کو لکھنے والی کے ذمہ آ رہی بات. یہ اب ایک بات سمجھنے والی ہے, رحمت لکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چپ چاپ بیٹھے رہیں اور ہمارے سامنے جنت کا ٹکٹ آ جائے, میاں اٹھیں اور جنت میں داخل ہو جائے. رحمت کا یہ مفہوم نہیں ہے. جیسے آپ یہ سمجھتے ہیں, کہتے ہیں یا اللہ روزی دے, روزی کی صورت بنا, تو اللہ دعا قبول کر کے کیا کرتا ہے؟ جاب لگا دیتا ہے. یہی ہوتا ہے نا, محنت کریں اور اس ذریعے سے آپ کو رزق دوں گا میں. یہ نہیں ہے کہ روزی دے, کام نہیں کروں گا, منہ میں لڈو ڈالتا رہا روز روز, ایسا نہیں ہوگا. دعا کرے اللہ روزی دے تو اللہ تعالیٰ کوئی سبب پیدا کر دیتا ہے. یہ طریقہ ہے نا. تو جیسے کہتے ہیں کہ ہیلے روزی بہانے موت, آپ لوگ زبان سے میں نے سنا ہے, روزی کسی ہیلے سے لگا دیتا ہے. تو اس کا مطلب کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی, اور اب دعا قبول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کام کریں روز روز, اور آپ کو اس ذریعے سے اللہ آپ کو روزی پہنچائے گا. دعا قبول ہو گئی ہے. اسی طرح سے میرے لیے رحمت لکھ دے. یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز بھی نہ پڑھوں, روزہ بھی نہ رکھوں, زکوٰۃ بھی نہ دوں اور سیدھے جنت میں تڑپ کر چلا جاؤں. جو شخص نماز کی پابندی کر رہا ہے, مالدار ہے, زکوٰۃ دے رہا ہے,
اور نیکی کی طرف جاتے ہوئے اپنے آپ کے اندر سے برائیوں کو دور کر کے نیکیاں اختیار کرتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ نے اس کے لیے رحمت لکھ دی ہے. کیونکہ محنت کے بعد جو عمل جو ہے نا، عمل سے کبھی آدمی بیکار نہیں ہو سکتا. عمل جو چھوڑ دیتا ہے وہ معطل ہے، تعطیل. اسلام میں تعطیل نہیں ہے. جب اللہ ہمارا ہر روز ایک نئی شان میں ہے، وہ جب نئی شان میں ہے، کل یوم ہوا فی شان، ایوری ڈے اللہ ایک عمل میں ہے، اپنے شان کے مطابق شان میں ہے، تو ہم بندے سو جائیں بیٹھ جائیں؟ ایسا نہیں ہوگا. تو جو لوگ پابند شرع ہیں، جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، پرہیزگاری کرتے ہیں، اور اللہ کے پاک کلام اور شریعت پر پکا ایمان رکھتے ہیں، تو گویا اللہ نے ان کے لیے رحمت لکھ دی ہے. سبحان اللہ، بے شک. الحمدللہ، کیا پیاری بات ہے. ابن عربی فرماتے ہیں، شیخ اکبر محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ گو دیکھنے میں یہ مشکل نظر آتا ہے کہ صبح اٹھ کے نماز پڑھنی پڑتی ہے، ٹھنڈے پانی سے یا گرم پانی سے بہرحال وضو کرنا پڑتا ہے، بستر چھوڑ کے آنا پڑتا ہے، مال میں سے کچھ نکالنا پڑتا ہے. بظاہر مشکل ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہی رحمت ہے. سبحان اللہ. اس لیے وہ لوگ خالی دعا کرتے رہے، پیر صاحب دعا کر دیں، مولوی صاحب دعا کر دیں، ہم کچھ نہ کریں، بجلی کی چھڑ سے سارا کام ہو جائے، بجلی کی چھڑی سے سارا کام ہو جائے، وہ غلطی میں پڑے ہوئے ہیں. بے شک. ہے نا. دعا قبول ہو گئی یعنی جاب لگا دیا، دعا قبول ہو گئی شریعت کا پابند بنا دیا. سبحان اللہ. الحمدللہ. دعا قبول ہو گئی، گناہوں سے بچ گئے. تو عمل جب تک ٹھیک چل رہا ہے، سمجھیے کہ دعا اللہ کی یہاں سے رحمت آ رہی ہے. بالکل اس کی دو رائے نہیں ہے. دیکھیں کسی نے حضرت ابو یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تھا نا کوئی کرامت کے بارے میں، تو ہم نے کیا فرمایا تھا کہ الاستقامہ فوق الکرامہ، ٹو بی اسٹیڈ فاسٹ آن اسلام از بیٹر دین کرامہ. کرامت دکھانے سے بہتر ہے شریعت پر مستحکم ہو کے رہنا. اس سے بہتر کرامت نہیں ہے. سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ جناب نماز ہم سے نہیں چھوٹتی، ہم سے گناہ نہیں ہوتا، ہم نافرمانی نہیں کرتے، شریعت کے احکام پر چلے جا رہے ہیں، روز روز اللہ توفیق دے رہا ہے اور ہم پابندی سے کرتے جا رہے ہیں. فرمایا کہ یہ کرامت سے بہتر ہے. تو دیکھیں کتنی پیاری آیت ہے جناب. تو آگے دیکھیے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا کہ توریت اور انجیل میں اپنے نبی کی صفات بیان کی ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ گوسپل آف برناباس ایک ہوئے ہوں گے ہواری، خاص ہواری ہوئے ہیں، ان کی لکھی ہوئی انجیل پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے، یہودیوں نے عیسائیوں نے لکھا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کسی مسلمان نے لکھا ہے اور مارکیٹ سے اس کو غائب کر دیا گیا، لیکن ابھی موجود ہے، لوگوں نے ڈھونڈ نکالا ہے. اور ایک وہ ہے جو ہمارے سامنے ہے بائبل، اس میں بھی اس کا ذکر نہ کریں. اس میں جو ہمارے نبی کی شان ہے، توریت میں ہمارے نبی کی شان ہے، اور پیغمبروں نے آخر میں آنے والے نبی کی تعریف کی اور فرمایا کہ آنے والے ہیں، تو ان کے بارے میں اس کا ذکر ہو رہا ہے یہاں، ہے نا. اللہ فرماتا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. سبحان اللہ. بے شک وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں اس رسول نبی کی جو امی ہیں، جن کو وہ اپنی کتابوں میں لکھا ہوا پاتے ہیں، توریت میں اور انجیل میں. اتنا ہی پہلے ترجمہ سنیے ہے نا. آگے اور آ رہا ہے الذین یتبعون الرسول النبی. امام راضی لکھتے ہیں کہ اس میں اللہ نے اپنے پیارے رسول کی 9 صفات بیان کی ہیں. سبحان اللہ. الذین یتبعون، وہ لوگ، those who follow the messenger. الرسول messenger، النبی the prophet. دونوں میں فرق ہے. رسول وہ ہوتا ہے جو نئی کتاب لے کے آتا ہے،
اور نبی کے لیے نئی کتاب لانا ضروری نہیں ہے، وہ پہلی کتاب کا کو بھی فالو کرتا ہے۔ ہمارے پیارے رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام رسول بھی تھے، نبی بھی تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام بک لے کے آئے تھے، رسول بھی تھے، نبی بھی تھے۔ زکریا علیہ السلام فقط نبی تھے، یحییٰ علیہ السلام فقط نبی تھے، سلیمان علیہ السلام فقط نبی تھے، اور داؤد رسول بھی تھے کیونکہ زبور لے کے آئے تھے۔ تو جو رسول جو آسمانی کتاب بھی لے کے آئے وہ رسول بھی ہوتا ہے اور نبی بھی ہوتا ہے، اور جو پہلی کتاب کا ہی تابع ہو وہ فقط نبی ہوتا ہے۔ ایک بات تو یہ سمجھ لیں۔ دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ کل رسول ولی، ہر رسول ولی ہے، لیکن ولی کے لیے رسول نبی ہونا ضروری نہیں ہے، سمجھ گئے؟ کیونکہ پہلے ہوتی ہے ولایت، جتنے نبی ہوئے ہیں پہلے ولی ہوئے ہیں، اور ولایت جب انتہا کو پہنچی بقول حضرت داتا گنج بخش، جہاں ولایت ختم ہوتی ہے وہاں سے نبوت کی بسم اللہ ہوتی ہے۔ بہت اونچا مقام ہے نا، داتا گنج بخش کا جملہ یاد رکھیں کہ جہاں نبوت ولایت ختم ہوتی ہے وہاں سے نبوت کی شروعات ہوتی ہے۔ اس لیے کوئی ولی نبوت کا دعویٰ کرے اب تو غلط ہے۔ اس نے لکھا ہے قادیانی نے کہ اللہ نے میرا نام نبی بھی لکھا ہے اور ولی بھی لکھا ہے، یعنی میں دونوں ہوں، آئی ایم بوتھ پرافٹ اینڈ فرینڈ۔ تو یہ بات بالکل غلط ہے، نبوت کے مقام پہ کوئی نہیں جا سکتا جب، کیونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ تو دیکھیے اللہ فرماتا ہے کہ جو رسول کی اطاعت کرتے ہیں، کون رسول؟ النبی، نبی بھی ہیں یہ۔ نبی کسے کہتے ہیں؟ النبی المخبر عن الغیب بالہام من اللہ۔ ڈکشنری میں اس کا ترجمہ یہ ہے، اور علماء کے ہیں یہی ہے کہ پرافٹ از ہی who gives knowledge of unseen by the permission of Allah۔ اللہ کی اجازت سے بتانے سے نبی غیب کی خبر دیتا ہے، اس لیے کمیونیکیٹر آف ہڈن نیوز اس کا ترجمہ ہوگا۔ الامی انلیٹرڈ پرافٹ، دیکھیں تیسری صفت ہے یہ نا۔ امی کیوں کہتے ہیں؟ بہتر تفسیر یہ ہے کہ کبھی حضور نے لکھا نہیں اور کبھی مکتب میں نہیں گئے۔ عجیب شان ہے، اس کو غور کریں آپ کہ جو شخص ایک حرف نہیں پڑھا کسی سے، کبھی لکھا نہیں، اور علم کا عالم یہ ہے کہ کون سا علم ہے جو آپ کو نہیں ملا۔ اونٹ کی بولی آپ سمجھ رہے ہیں، چڑیا کی بولی آپ سمجھ رہے ہیں، آدمی کی بولی آپ سمجھ رہے ہیں، پتھر کی بولی آپ سمجھ رہے ہیں، سنگریزوں کا کلمہ آپ سن رہے ہیں، دریا کا دریا آپ کو راستہ دے رہا ہے، شیر آپ کو سلوٹ کر رہا ہے، چڑیائیں آپ کو سلام کر رہے ہیں، ہرنی آپ کو سجدہ کر رہی ہیں، اونٹ آپ کو سجدہ کر رہے ہیں، ہر زبان آپ سمجھ رہے ہیں۔ تو اونٹ ایک باغ میں اونٹ تھا، حضور داخل ہوئے تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ مت جائیے، وہ پاگل قسم کا ہے اونٹ، کہیں کاٹ نہ لے۔ حضور گئے تو اونٹ آیا اور آپ کے چہرے کے سامنے اپنا منہ کر کے کچھ بولا۔ صحابہ نے پوچھا حضور کیا بول رہا تھا؟ کہا کہ یہ کہہ رہا تھا کہ میرا مالک جب میں جوان تھا خوب کام لیا، اب بوڑھا ہوا ہوں تو اب چاہتا ہے کہ بسم اللہ کر دے، یا غالباً یہ تھا کہ کھانا کم دیتا ہے، کھانا کم دیتا ہے، ساری کام خوب لیتا ہے اور کھانا کم دیتا ہے۔ اب اونٹ کی بولی سمجھی کہ نہیں آپ نے؟ تو حضور نے فرمایا کہ یہ اونٹ جو ہے مجھ سے تمہاری شکایت کر رہا ہے، کام ڈٹ کے لیتے ہو، مزدوری نہیں دیتے ہو۔ اسلام میں یہ ظلم ذاتی نہیں جائز ہے، جتنا کام لوگ کھانا بھی کھلاؤ۔ دیکھیں آپ، تو حضور علیہ السلام کو امی کہا گیا ہے کیونکہ آپ ام کی طرف منسوب ہیں، یعنی ماں کے شکم سے جیسے نکلے اسی طرح سادہ دل لیکن آب حیات سے لبریز۔ اللہ اکبر، ایسا نبی کبھی آیا ہی نہیں، نہ آ سکتا ہے۔ عرش پہ پہنچے تو فرشتوں نے یہ کہا
ہم نے اس شان کا آج تک بندہ نہیں دیکھا. دیکھیں تین صفت ہو گئی: الرسول، النبی، الامی. تو اللہ فرماتا ہے those who follow the prophet, the unlettered prophet, the communicator of hidden news, whom they find written with them in their heavenly books, Taurat and Injil. ان کے کتاب میں موجود ہے، لیکن یہ لوگ اندھے ہو گئے اور سب کافی حد تک بدل بھی دیا ہے اور گھما پھرا کے مانا لے گئے ہیں کسی اور طرف. توریت میں ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ موسیٰ I shall raise up a prophet from the midst of their brothers like you. کہ موسیٰ علیہ السلام میں اسرائیلیوں کے بھائیوں میں سے، اسرائیلیوں کے بھائیوں میں سے، یعنی اسحاق علیہ السلام کی، یعقوب علیہ السلام کی اولاد جو ہے آپس میں بھائی ہیں، ان کے بھائیوں میں سے میں ایک نبی پیدا کروں گا آپ کی طرح. سبحان اللہ. I shall raise up a prophet from the midst of their brothers like you. یعنی جیسے آپ نئی کتاب لے کے آئے ہیں وہ بھی کتاب لے کے آئیں گے، آپ نے جہاد کیا ہے وہ بھی جہاد کریں گے، ہجرت کیا ہے آپ بھی، وہ بھی ہجرت کریں گے. لائک یو کا مطلب یہ ہوا کہ بعض صفات میں بالکل آپ کی طرف ہوں گے. اور فرماتا ہے کہ I shall put my words in his mouth. سبحان اللہ. اور اس کے منہ میں اپنی بولی ڈالوں گا، سبحان اللہ. اپنی خواہش ہے وہ نہیں بولیں گے. And he will certainly speak to them all that I shall command him. اور جو میں کہوں گا لوگوں سے وہ وہی بتائیں گے. سبحان اللہ. And it must occur that a person who will not listen to my words which he will speak in my name, I shall myself require an account from him. اور جو لوگ میرے اس نبی کی بات کو نہیں سنیں گے جو میرے نام سے وہ بیان کرتے ہیں، تو میں ارحم الراحمین ہو کر کے بھی اس سے حساب مانگوں گا. حساب لاؤ. دیکھیں توریت ہے نا، توریت کے اندر استثناء کے اندر موجود ہے یہ. اللہ اکبر. انجیل میں تو بے شمار ہیں، اس میں بھی بہت ہیں. اس میں یہ ہے کہ مختصر اس کا مفہوم یہ ہے کہ I will not speak much to you now because the helper of the world is coming. When I will go, I will request the Father that to send him another helper to be with you forever. میں جب جاؤں گا تو اللہ سے درخواست کروں گا، وہ تمہیں دوسرا مددگار دے گا جو تمہارے ساتھ ہمیشہ رہے گا. ہمیشہ اس لیے رہے گا کہ وہ آخری نبی ہوگا، ہے نا. اس قسم کے ایک دو نہیں بے شمار عبارتیں موجود ہیں آج بھی. اگر ان کی آنکھ کھل جائے تو یہ مانیں گے. اچھا، اسی استثناء کے اخیر میں ہے کہ there has not come yet a prophet in Israel like Musa. موسیٰ علیہ السلام کی طرح اسرائیلیوں میں اب تک کوئی نبی نہیں آیا. اور دوسری بات نے کہا کہ موسیٰ کی طرح نبی بھیجوں گا، اور ان میں کوئی آیا نہیں. تو کون آیا؟ وہ سبحان اللہ، ہے نا، ہمارے نبی آئے. ساری صفات موجود ہیں، بس جب اپنے آپ کو دیکھو تو رلائی آتی ہے. ہمارے نبی کی شان، کتاب کی شان ہر اعتبار سے بہتر ہے، لیکن ہم لوگ کتنے گئے گزرے ہو گئے کہ ہمیں مار لگ رہی ہے، ذلیل ہو رہے ہیں ہم لوگ. ہماری زمین ہے، ہمارا پیسہ ہے، ہماری دولت ہے، ہماری ثروت ہے، ہمارا جوتا ہے، ہمارا سر ہے. اس طرح سے ہم مار لگ رہی دنیا میں جدھر دیکھیں آپ. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ہمارے اندر کمزوری آ گئی ہے جس کی وجہ سے ہم مار کھا رہے ہیں، اور کمزوری ہر سمجھدار سمجھتا ہے. تو دیکھیے بہرحال آگے دیکھیے، اللہ فرماتا ہے کہ یہ رسول نبی امی ہیں، یہ وہی بولیں گے جو میں ان کو سکھاؤں گا. اب ایک بات اور سمجھ لیجیے آخری،
आप हम कोई भी मुकर्रिर हो, लेक्चरर हो, आप एक दफा उसे तकरीर करा लें किसी टॉपिक पर और दूसरे दिन कहें कि जनाब जो तकरीर आपने उस टॉपिक पर फलां तारीख को की थी, प्लीज वही उसी टॉपिक पर आज भी तकरीर कीजिए, वो करेगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि हू बहू हो, वो नहीं होगा। अल्फाज भी बदल सकते हैं, माना अदा कर देगा। अल्फाज बदल सकते हैं, नए सेंटेंस भी ला सकता है, वो कुछ छूट भी सकता है। और सुनने वाले समझेंगे कि जो बात वहां कही थी वही बात उन्होंने यहाँ कही है, थोड़ी सी तब्दीली आ गई। लेकिन हमारे नबी की शान ये थी कि जो एक दफा तकरीर करते थे ना, 3 दिन के बाद वही तकरीर, वही लफ्ज, वही बिल्कुल तब्दीली, बगैर किसी तगय्युर और तबद्दुल के सेम अल्फाज दोहराते थे। इसका मतलब है कि हर चीज अल्लाह ने उनके दिमाग पर नक्श करके सामने रख दिया था। और इमाम राजी फरमाते हैं कि इसका सबूत कुरान में है, सनुक़रिउ का फला तंसा, soon we will teach you and you will never forget। मैं आपको सब कुछ पढ़ा दूंगा और आप भूलेंगे नहीं। तो अल्फाज और मानी दोनों सामने होते थे और वही लफ्ज में सब कुछ बोलते थे ना। एक बात और समझ लीजिए, कुरान, अंग्रेजों ने इकबाल से पूछा था, अल्लामा इकबाल से, कि इकबाल कुरान का सिर्फ माना उतरा है या लफ्ज भी उतरा है अल्लाह के यहाँ से? कुरान के इकबाल की सीरत में मौजूद है ये कि अल्लाह ने सिर्फ मीनिंग उतारा और प्रॉफिट मोहम्मद ने अपने अल्फाज में बयान किए, या मीनिंग और वर्ड्स दोनों आए? तो इकबाल ने कहा कि दोनों वहां से आए हैं। खूब कहा, दोनों वहां से आए हैं। इसको समझ लीजिए, मीनिंग हमारे दिमाग में पैदा हो तो वो मीनिंग हम आपको समझाना चाहेंगे तो हम अपने अल्फाज में बयान करेंगे। अल्फाज की मिसाल है गिलास और माना उसमें है वोटर, है ना। अल्फाज क्या है? पैमाना है, और माना उसमें मैखाना है, मैखाने का मैं है ना। तो मीनिंग के लिए अल्फाज जो है बर्तन होता है, उसी अल्फाज में माना छुपा होता है। इमाम मोहम्मद रजा फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि कुरान की अल्लाह ने जो कहा कि मैं हिफाजत करूंगा, तो लफ्ज की हिफाजत करेगा या माना की? तो उन्होंने फरमाया कि लफ्ज की हिफाजत की जिम्मेदारी ली है उसने। अल्लाह ने कहा कि मैं अल्फाज महफूज रखूंगा क्योंकि अल्फाज में ही माना है। अगर अल्फाज मिटा दें हम तो माना हम लेंगे, तो हो सकता है कि उसी माना को आप कुछ और बयान करें, वो कुछ और बयान करें, वो कुछ और बयान करें, और इस तरह से कुरान बदल जाएगा। इमाम मोहम्मद रजा फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि नहीं, अल्लाह ने अल्फाज़े कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी ली है। अल्फाज़े कुरान के अल्फाज को कभी नहीं बदलने दूंगा क्योंकि अल्फाज के पैमाने में हमने मानी रखे हैं। ये और बात है कि वो मानी किसी को समझ में आता है या नहीं, ये दूसरी बात है, लेकिन माना नहीं बदलेगा क्योंकि पैमाना मौजूद है। लफ्ज बदल दें, माना बदल जाएगा। तो हमारे नबी अलैहिस्सलाम के सीने पर सिर्फ मीनिंग नहीं उतरे। अल्लाह सुब्हानहू तआला डिड नॉट सेंड ओनली मीनिंग टू द प्रॉफिट। अगर इसको मान लें बकौल मोहिउद्दीन इब्न अरबी कि अगर खाली रसूल के दिल पर माना उतरता तो उस माना को हमारे नबी अपने अल्फाज में बयान करते, है कि नहीं? अगर सिर्फ माना उतरता हमारे नबी के दिमाग पर और नबी उसको समझाते हमें तो अपने अल्फाज में समझाते, तो ये बात तो सही नहीं हुई ना, फिर कुरान मुकम्मल नहीं होता। अल्लाह ने क्या फरमाया कुरान में, या अय्युहन नबी बल्लिग मा उनज़िला इलैक, ओ प्रॉफिट मोहम्मद प्रीच व्हाट हैज बीन सेंट टू यू। जो कुछ आपकी तरफ उतारा गया है आप उसकी तबलीग कीजिए। खाली माना नहीं उतरा था, लफ्ज भी और माना भी दोनों अल्लाह की तरफ से आए थे। अब कुछ खुश उलमा कहते हैं कि अल्लाह बोलता है कि नहीं,
یہ بھی اللہ کلام کرتا ہے کہ نہیں؟ اب یہ سوال پیدا کیا ہم لوگوں نے، معتزلہ ٹائپ کے لوگوں نے۔ جی قرآن میں ہے کہ پیدا کرنے سے پہلے ہماری حقیقت سے اللہ قول کرتا ہے۔ جیسے قرآن میں ہے کہ اذا ارادنا انما امرنا اذا ارادنا شیئا ان نقول له کن فیکون۔ جب میں کسی چیز کو وجود میں لانا چاہتا ہوں تو کہتا ہوں کہ کن ہو جا، فیکون وہ چیز ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کن بولا کہ نہیں؟ اس نے کہا قول کرتا ہوں میں، قول۔ اور آپ اس دنیا میں خارج میں دیکھیے، آنے سے پہلے قول کرتا ہے، مادی دنیا سے باہر ہو آنے سے پہلے، دنیا میں بھیجنے سے پہلے قول کرتا ہے، اور جب اس دنیا میں کلام کرے بولے تو کلام کرتا ہے۔ دونوں صفت ہے خدا کی، وہ قول بھی کرتا ہے، کلام بھی کرتا ہے۔ خارجی دنیا سے کلام کرتا ہے اور میننگ کی دنیا میں ہماری حقیقت سے قول کرتا ہے۔ سب سے پہلے ہم لوگوں نے اس دنیا میں آنے سے پہلے اللہ کا قول سنا ہے۔ وہ کون سا قول ہے؟ کن۔ وہ سنے ہیں، اور سننے کے بعد ہم نے عمل کیا، یعنی دھیرے 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 بڑھتے جناب ماں کے شکم سے نکل آئے۔ سبحان اللہ۔ ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ قول بھی کرتا ہے اور کلام بھی کرتا ہے، اور وہ جب بھی بولے گا، یاد رکھیے قرآن میں ہی ہے 27ویں پارہ میں، آگے چل کے یا 27ویں یا 28ویں میں ہے کہ جب بولے گا نا تو کسی نہ کسی اوٹ سے بولے گا، کیونکہ وہ غیر محدود ہے۔ ہم اتنے سے ہیں محدود، اور وہ غیر محدود ہے، ان لمیٹڈ ہے۔ ان لمیٹڈ کے پاس کیسے آئے گا؟ آئے گا اسی حساب سے جیسے آپ کے پاس ہوتا ہے کہ یہ اڈاپٹر ہے، جب آپ چارج کرتے ہیں تو اڈاپٹر کے ذریعے نا ڈائریکٹ اگر پوری بجلی اگر آپ کے اس موبائل میں گئی تو موبائل کا جنازہ نکل جائے گا، اڈاپٹر کے ذریعے اس کو چارج کرتے ہیں کہ جتنا برداشت ہو سکے۔ تو دیکھیں آپ کہ موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا دنیا میں تو درخت کے پیچھے سے، درخت کے اوٹ سے بولا کہ نہیں؟ درخت کے اوٹ سے بولا۔ اسی طرح سے بڑی جو ہستیاں ہیں آپ دیکھیں گے کہ جناب بڑی گہرائی ہے اس کے اندر، ہے نا؟ جی سبحان اللہ۔ فاروق اعظم جا رہے تھے صبح کی نماز پڑھانے کے لیے، تو ایک آدمی لیٹا ہوا تھا تو اس کے پاؤں پہ پاؤں پڑ گیا، کچھ اندھیرا تھا صبح کی نماز میں، اور لیٹا ہوا تھا تو پاؤں پہ پاؤں پڑا، تو اس نے کہا کون ہے جی؟ گستاخی سے بولا کون ہے جی ذرا، ہے نا؟ تو بہت لوگوں کو برا لگا، لیکن آپ نے کہا کہ نہیں، ہو سکتا ہے یہ اللہ ہی کا کلام ہے۔ سبحان اللہ۔ غور کریں آپ۔ اللہ اکبر۔ تو بڑی گہرائی ہے، صوفیاء کرام نے اس کو بہت کھول کے سمجھایا ہے۔ میں تھوڑا سا اور بیان کروں تو ہم لوگ شک میں پڑ جائیں گے۔ یہ ہے کہ ایک اللہ اول آخر ظاہر باطن ہے، یہ تو ہم کو معلوم ہے نا۔ بے شک۔ اللہ از دا فرسٹ اینڈ ہی از دا لاسٹ، ہی از آؤٹ ورلڈلی مینیفیسٹ اینڈ ان ورلڈلی ہڈن۔ ایک ہی وقت میں چاروں صفات اس میں موجود ہیں، اور اول آخر کی ضد ہے، اور آخر اول کی ضد ہے، ظاہر باطن کی ضد ہے اور باطن ظاہر کی ضد ہے، یعنی سارے صفات اس کے اندر موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ کی طرف سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر قرآن کے الفاظ اور معانی دونوں اترے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے قرآن کا جو لفظ ہے ہمارے نبی نے اپنی زبان سے ادا تو کیا ہے، لیکن یہ خدا کے الفاظ ہیں، اور ہر لفظ میں اس کا معنی موجود ہے۔ اس لیے قرآن میں ایک لفظ بھی بیکار نہیں ہے، بے شک۔ قرآن میں ایک لفظ بھی بیکار نہیں ہے، حشو اور زائد نہیں ہے۔ اس لیے ایک لفظ کو بھی کوئی اگر انکار کر دے تو وہ اللہ کا کلام انکار کرتا ہے، پھر ایمان کی خیریت نہیں ہوگی۔ تو دیکھیے تھوڑی سی اور سن لیجیے جناب، بات کہاں سے اٹھی کہاں گئی۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں رسول کی، جو نبی ہیں، غیب کی خبر دینے والے ہیں، جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، جن کو وہ اپنی کتاب توریت اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ ایک بات، یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر،
یہ نبی حکم دیتے ہیں ان کو نیکی کرنے کا. He bids them to do good. وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ, and he forbids them from evil. To be away from evil. اور یہ حکم دیتے ہیں کہ برائی سے بچو. عامر بھی ہوئے اور ناہی بھی ہوئے. سبحان اللہ. ہے نا, آپ عامر بھی ہوئے کہ حکم دے رہے ہیں اور روکتے ہیں اس لیے ناہی بھی ہوئے. ہے نا. اور دیکھیے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ, and he makes the pure and clean things lawful for them. سبحان اللہ. پاکیزہ چیزوں کو یہ نبی جو ہے شریعت میں حلال ٹھہراتے ہیں کہ یہ کھاؤ یہ مت کھاؤ. سبحان اللہ. شریعت میں جو کچھ حلال ہے وہ نبی کو اللہ نے کہا کہ پاکیزہ چیز کو حلال کیا ہے. سبحان نا, اس لیے اگر کوئی غیر مسلم کہتا ہے کہ مسلمان مرغی کیوں کھاتا ہے, غلیظ کھاتی ہے, تو کہا جائے کہ تو غلیظ ہے. اللہ نے ہمارے لیے حلال کیا ہے اچھی چیز کو. سبحان اللہ. بے شک. حضور نے فرمایا کہ مرغے کو برا بھلا مت کہو, مرغے کو برا بھلا مت کہو, کیونکہ وہ نماز کے لیے جگاتا ہے. نماز کے لیے جگاتا ہے. اور میں نے اس کا تجربہ کیا ہے انڈیا میں. ہے نا, والدہ نے پالا ہوا تھا, تو صبح کو جناب وہ بہت ارلی مرغا جان دیتا تھا تو میں سو نہیں سکتا تھا, اٹھ کے نماز پڑھتا تھا. سبحان اللہ. آپ پال کے دیکھیں مرغا, یہاں کے مرغوں کو چھوڑے, یہ تو مرغے ہیں نا, لیکن اپنے ملک کے جو مرغ ہیں وہ سونے نہیں دیں گے, صبح کو جگا کے چھوڑتے ہیں. ہے نا. اب ہم نبی نے فرمایا کہ گدھا بولے تو اللہ سے پناہ مانگو اور مرغ بولے تو خدا کی رحمت مانگو, کیونکہ مرغا بولتا ہے فرشتہ کو دیکھ کر بولتا ہے. اور اسپیشل لفظ یہ ہے کہ یوقظو للصلاۃ, نماز کے لیے جگاتا ہے. اور خدا کی قدرت دیکھیں جناب, نکا سا, اور آواز دیکھ کیسی آتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مخلوق دیکھیں نکی سی آواز, ہے نا, اور آواز دیکھیں اوپر اٹھا کے, اے اللہ اذان دے رہا ہوں میں. الحمدللہ. پہاڑوں جنگلوں میں ایک دیتا ہے تو پھر پوری ملک میں. بالکل جناب. تو وہ امام اعظم ہوتے ہیں نا, ان کے جو پہلے دے دیں. سبحان اللہ. بے شک. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ, پاکیزہ چیز کو آپ حلال فرماتے ہیں. makes the clean thing lawful for people. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ, and he makes the impure and unclean things unlawful. دیکھا اب یہاں پر یہ حلال کرنے والے بھی ہوئے, حرام کرنے والے بھی ہوئے. وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ, and he releases them from burdens and shackles which were upon them. یہود کے اوپر جو بیڑیاں پڑی ہوئی تھیں اور جو بوجھ پڑے ہوئے تھے, نبی نے آ کر کے ہلکا کر دیا. وہ کیسے ہے, 2-4 مثال سمجھ لیجیے. جب ان کا کپڑا ناپاک ہو جاتا تھا, کپڑا پر پیشاب پڑ جائے تو کپڑا پانی سے نہیں دھلا جائے, پاک نہیں ہوگا, اس کو کاٹنا پڑتا تھا. آپ کا لڑکا آپ کے گود میں کھیلتا ہو اور اس پر پیشاب کر دے تو اس کو دھونے سے پاک نہیں ہوگا, کاٹ کے پھینکو. سختی ہے کہ نہیں بھئی؟ نیا آپ اتنا کپڑا خرید کے کل لے آئے ہیں اور آج بچے نے پیشاب کر دیا تو کاٹ کے پھینک دو. لیجئے, کپڑے بوجھ ہے کہ نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات دیکھیں, یہود کے مذہب میں عورت اگر منتھلی کورس میں ہو تو اس سے بولنا, بیٹھنا, اس کے ساتھ کھانا سب ناجائز. اگر وہ عورت کرسی پہ بیٹھے تو جو کرسی پہ بیٹھے گا وہ بھی ناپاک. آپ کی بیوی صوفے پہ بیٹھ جائے, اس حالت میں آپ وہاں بیٹھیں گے تو آپ بھی ناپاک ہو جائیں گے. سختی ہے کہ نہیں؟ اچھا, اسی طرح سے آگے چل کے دیکھیے کہ جب کوئی قتل کر دیتا تھا تو قتل کے بدلے میں قتل ہی ہونا ہوتا تھا. اسلام میں قتل کا بدلہ قتل ہی نہیں ہے, خون بہا بھی دے کے آدمی آزادی کر سکتا ہے. زید نے بکر کو قتل کر دیا تو بکر کے جو وارثین ہیں اگر وہ اس کا معاوضہ لے لیں تو ایک جان بچ سکتی ہے. آسانی ہے کہ نہیں؟
تو اس طرح سے یہ سختیاں تھیں، اور اس ہمارے نبی علیہ آئے تو یہ سب کچھ آسان کر دیا، آسان کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ سارے بوجھ اتار دیے، پھر بھی پاگلوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے نا۔ تو یہ ساری چیزیں اب ہماری یہ کیا ہے، آپ غور کریں کتنی آسانی ہے، پانی نہیں ملتا، ناپاک ہو گئے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، مٹی کو اللہ نے پانی کی جگہ پر رکھا، سبحان اللہ۔ تیمم کیجیے، نماز پڑھیے، کوئی عذر کی بھی گنجائش نہیں ہے، نماز مولوی صاحب کیسے پڑھوں، ناپاک ہو گیا ہوں، پانی ملتا نہیں ہے، تو مولوی صاحب کہیں تیمم کریے، نماز پڑھیے نا، عذر نہیں ہے، عذر نہیں۔ کوئی بہانہ نہیں ہے۔ تو دیکھیں آسانی ہے کہ نہیں، آسانی ہے۔ اسی طرح سے وہ لوگ صرف چرچ میں ہی عبادت کریں گے، اور ہم چرچ میں مسجد میں کریں تو، دکان میں کریں تو، پارک میں کریں تو، گھر میں کریں تو، گھر میں کریں تو، ہوائی جہاز پہ کریں تو، سبحان اللہ۔ شپ پہ کریں تو، سپیس شٹل پہ کریں تو، سبحان اللہ۔ جہاں چاہیں سجدہ کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضور نے کیا فرمایا کہ جعلت لی الارض کلھا مسجدا، اللہ نے میرے لیے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اس سے بڑھ کے آسانی کیا ہوگی؟ اور اسی جملے سے سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام صرف مکے کے نبی نہیں ہیں، پوری دنیا کے نبی ہیں، کیونکہ پوری دنیا کو اللہ نے ان کے لیے مسجد بنا دیا ہے۔ پہلے سے آپ کو معلوم تھا کہ میری امت ہر جگہ جائے گی، سبحان اللہ۔ ہے نا، سبحان اللہ۔ چرچ میں نماز پڑھے گی، سبحان اللہ۔ یہاں کے چرچ خرید کے ہم مسجد بنا کے نماز پڑھ رہے ہیں، شراب خانوں کو مسجد خانہ بنا رہے ہیں، مسجد بنا رہے ہیں۔ تو یہ اسلام کی دیکھیں آپ آسانی ہے نا، آسان مذہب ہے۔ زکوٰۃ کے معاملے میں دیکھیں آپ، یہود کی تھا کہ 1/4 آپ کو زکوٰۃ نکالنا پڑے گا، 100 میں سے 25 زکوٰۃ نکالو، اور ہمارے یہاں کل 2.5% ہے، 100 میں سے کل 2.5% نکالیں، وہ بھی نہیں دیتے، پھر بھی لوگوں کو موت آ جاتی ہے، استغفر اللہ۔ ہے نا۔ تو یہ آپ دیکھیں غور کریں کتنی آسانی ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے نبی کو جو بھیجا ہے، یہ یہود کا بوجھ اور پاؤں کی بیڑی اتار کر ان کو بالکل فری کر رہے ہیں، آسان کر دیا۔ اتنا آسان مذہب تو میں نے کہیں نہیں دیکھا، اتنا آسان مذہب دیکھیں آپ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے غلامی کی بھی زنجیر توڑ دی، سختیوں کو آسانیوں سے بدل دیا۔ اب آخری جملہ سن لیجئے پھر ختم کروں۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. So those who believe in the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and honor him and help him and follow the light which has been revealed to him, سبحان اللہ۔ they are the successful in this world and the next world. کیا پیاری بات ہے۔ جو لوگ مسلمان ہوں یا وہ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، ایمان لانے کے بعد ایمان لائے اس رسول پر، یہود اور نصارہ میں سے، عزرو ہو اور ان کی جناب ان کو عزت کی تعظیم و توقیر کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، کیونکہ نبی کی اگر عزت نہ ہوگی تو پھر ایمان کیا حاصل ہوگا۔ وہ نصرو ہو اور نبی کے دین کی مدد کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس نور کی یعنی قرآن کی، قرآن کو اللہ نے نور کہا ہے، یہاں قرآن نور ہے، نبی نور ہے، نور کے پاس نور آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں آپ، اللہ نور السماوات والارض، اللہ is the light of the heavens and earth. فَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ and follow the nur, the holy Quran, glorious Quran which we have revealed to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And لَقَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ, and Muhammad has come to you as a light. سبحان اللہ۔ تو نور نے نور اتارا نور کے اوپر، سبحان اللہ۔ سبحان ہم کو پر نور بنانے کے لیے۔ اللہ۔ تو وَاتَّبَعُوا النُّورَ، اور انہوں نے فالو کیا نور کی یعنی گلوریس قرآن کی، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہوا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اب مجھ سے سرٹیفکیٹ لے لو۔ سرٹیفکیٹ یہ ہے کہ یہی لوگ کامیاب ہیں اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی۔ اولئک ھم المفلحون۔ اللہ اکبر۔ قرآن کی کس آیت کو کتنی آدمی تعریف کرے، کہاں سے بولے، معانی کا سمندر ہے اس میں۔ اس میں ہمارے نبی کی 9 صفات کو اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. سبحان الله. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما.